تاریخ علی زوال عہد وفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تو مکہ تھا، پھر مدینے کو مدینۃ النبی، نبی کا شہر کیوں کہتے ہیں؟ اس عہد وفا کی داستان بیت عقبہ کبریٰ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک رات تھی، کہکشاؤں کی تابندگی سے کشید کی ہوئی رات۔ حج کا موسم تھا، مدینہ سے لوگ مکہ آئے تھے۔ دعوت کے 13 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ستم تھے جو اپنے مبارک وجود پر سہے نہ تھے۔ کنکر غیروں کے در سے اٹھتے تھے تو اپنوں کی ہاتھ تھی سنگینیں، اور وہاں دور یثرب سے لوگ آئے تھے نیزوں کے آگے اپنا بدن پیش کرنے کو۔ تاریکی کو اپنی چادر بنائے وہ چھپتے چھپاتے آئے تھے۔ وہ رات تھی وفا کی رات، صدق و صفا کی رات۔ باطل کو آہٹ تک نہ محسوس ہو پائی ان قدموں کی جو چلتے تھے تو تارے جھڑتے تھے۔ ان کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، پورے عرب سے ٹکر لے کر اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے مسلمانوں سے اسلام کے لیے بیٹے مانگے ہیں، معیشت، باغات اور گھر بار مانگے ہیں، اور انہوں نے یہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آخری قطرہ لہو کا سودا کیا تھا۔ عہد و پیمان کی گونج تھمنے لگی تو کسی کونے سے سوال اٹھا، یا رسول اللہ، ہمارے بیٹوں اور کاروبار کی آپ کی مقدس راہ میں قربان ہونے کے بعد جب آپ فاتح قرار پائیں گے تو ہمیں چھوڑ تو نہ جائیں گے؟ وہاں آسمان پہ کسی ستارے کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی، یہاں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگمگائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، آپ کا خون میرا خون ہوگا، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں۔ لیل و نہار کا چکر گواہ ہے کہ انصار نے اپنے الفاظ کی سچائی پہ لوگوں کی دلیل پیش کی تھی۔ میدان بدر کا ہو، خندق یا تبوک کا، وہ خالی ہاتھ پہاڑوں کے سینوں سے جا ٹکر آئے تھے۔ وہ اسلام کے فرزند، انہوں نے اپنے بیٹے ہی پیش نہیں کیے، اپنے ہاتھوں سے برسر مقتل اپنے کافر باپوں کی گردنیں بھی اڑائی تھی۔ وہ مسجد نبوی کا صحن، وہاں فقط تسبیحیں نہیں گونجی، پروانوں نے اپنے باغات اور جاگیریں بھی اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالی تھی۔ کسی نے کبھی سوچا مدینہ آخر مدینۃ النبی کیوں تھا؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سر تماشوں سے کھیلنے والے کبھی یہ سوچتے نہیں کہ وہ کون تھے جن کی محبت نے میرے نبی کے قدموں میں گہرا ڈالا تھا۔ وہ کن کی قربانیوں کی روشنی تھی کہ جس نے سردار کعبہ کے ثبوت کو ہمیشہ کے لیے اپنی مٹی سے جوڑ لیا تھا۔ وہ مٹی ان کے قدموں سے ایسی لپٹی کہ وہ وفات کے بعد بھی جدا نہ ہوئی۔ وہ کون تھے کہ جن کی وجہ سے مکہ کو دم ہجرت مڑ مڑ کے یہ کہنے والا کہ اے مکہ، تجھے کبھی نہ چھوڑو مگر تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، فتح مکہ کے بعد پھر سے مدینہ کی جانب لوٹ گیا تھا؟ وہ کون تھے کہ جن کے حوصلوں سے آسمان پناہ مانگتا تھا؟ وہ کون تھے کہ اپنے کاندھوں پہ 6-7 نہیں 70 جنازے اٹھائے مدینہ آئے؟ باقیوں میں کوئی رواں رواں زخمی، کوئی لنگڑاتا، سانسیں کھینچتا چلا آتا تھا۔ نبی کے ٹوٹے دندان اقدس کی چہرے میں کبے آہنی خود کی ٹیسیں تک تھمی نہ تھیں۔ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، حاضبی پھر سے آپ کو بلاتا ہے، اور وہ زخمی کندھوں پر جنازے اٹھائے لوگ تیار کھڑے ہوئے مزید جنازے اٹھانے کو۔ کون تھے وہ؟ اللہ۔ وہ کون تھے؟ وہ ایسے تھے، لٹاتے گئے اور بس لٹاتے گئے، بدن کا آخری قطرہ تک نچوڑتے ٹپکاتے گئے۔ حنین کی فتح کے بعد غنائم کا ڈھیر لگا تھا۔ دینے والوں کو اس دن امید تھی کہ کچھ ملے گا۔ اونٹوں کا زر و جواہر کا کنارہ نہ ملتا تھا، مگر وہ مدینے کا سلطان، کیا کہیے اس کی بے نیازی کے، اس نے وہ سب مال اپنے مکہ کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ وہ مکہ کے سردار جنہوں نے اسلام کو دینار تک نہ دیا تھا، انہیں 100 اونٹ دے ڈالے۔ دینے والوں کے
حال ہی رہ گئے، کچھ لوگ تو کچھ سوچتے بھی رہ گئے، کسی نے تو کہیں اظہار بھی کر دیا۔ لینے والے رخصت ہوئے تو دینے والوں کو بلایا گیا۔ آج پھر سے وہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ خیمے کے کسی دریچے پہ وہی سیاہ رات بیا کھڑی ہوئی، وہی رات، وہی تارے، وہی ہوائیں۔ اس رات کو اس دن میں بدلنے کو جو سورج اٹھا تھا وہ انصار کے خون سے جلا تھا۔ باہر ستارے کے کانوں میں ماضی کی باز بس گونجی، فتح ملنے پہ ہمیں چھوڑ تو نہ جائیں گے، ہرگز نہیں، آپ کا خون میرا خون، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں۔ آج اندر ان کی آواز گونج رہی تھی، زمانہ گوش پر آواز تھا۔ اے انصار، تم کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اے انصار، کیا تم اپنے دل میں دنیا کی عارضی دولت کے لیے اس لیے ناراض ہوئے کہ میں نے جس کے ذریعے لوگوں کا دل جوڑا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا تھا؟ فضا میں نمی بڑھ رہی تھی، آنکھیں اشک بار تھی، تارے مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ فرما رہے تھے، اے انصار، کیا تم راضی نہیں کہ دوسرے لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم لوگ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ ضبط کا ہر پیمانہ چھلک گیا، آنسو ہچکیوں میں ڈھل گئے، تارے ڈگمگا گئے، رات بھیگنے لگی۔ انصار کہتے تھے، یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے جاتے، اے اللہ، انصار پر رحم فرمانا۔ انصار کی آنکھیں اشکوں میں بہنے لگی، اے اللہ، انصار کے بیٹوں پہ رحم فرمانا۔ بھیگتی سسکیاں، سینے لرزنے لگے، داڑیاں ٹپک رہی تھی، اے اللہ، انصار کے بیٹوں پر رحم فرمانا۔ باہر رات کے دامن پر اشکوں کا سیلاب مٹ رہا تھا، تارے بہہ رہے تھے، قیامت تک کا ہر عہد وفا اس لازوال داستان وفا میں ڈوب چکا تھا۔ ہم کہیں دور راگوں، مٹھائیوں اور قصوں سے وفا نبھانے والے، کیا جانے مدینہ کو مدینۃ النبی کیوں کہتے ہیں۔